آج انشاءاللہ ہم کسی نے میری توجہ دلائی تھی کہ طلاق کے مسائل سے متعلق بھی کوئی آسان سی گفتگو فرمائیں۔ یاد رہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا تھا نا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا وہ یہ فرمایا تھا 3 مرتبہ کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فی زمانہ معاشرہ جس طرف جس ڈگر پہ جا رہا ہے نا، تو طلاق کی شرح جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بالخصوص کم عمری کی شادیاں تو میرے آس پاس جتنی گزری ہیں اس میں بہت کم ایسی ہیں جو چل رہی ہیں، اکثر تو مسائل ہوئے ہیں ان کے۔ کچھ اس عنوان کے متعلق جو ہے نا وہ علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تو دین سے دوری، وہ تو ہے ہی، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جن برادریوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑے فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں اس طرح کے معاملات کم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نوجوان نسل بیرا روی کا شکار ہے تو وہ خود مختار سمجھتی ہے اپنے آپ کو، ہم خود مختار ہیں اور اب تو شادی ہو گئی ہے، اب تو ہم جو چاہے کریں۔ تو سب سے زیادہ عدم برداشت ہے، قوت برداشت کی سب سے زیادہ کمی ہو رہی ہے۔ ذرا سے معاملات 19-20 ہوئے جو ہے وہ 3 جملے کہہ دیے۔ اچھا، بے دینی کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بالخصوص، ارے یار اتنا مضبوط میاں بیوی کا رشتہ اور 3 جملوں سے ختم ہو گیا۔ او بھائی، ایک جملے سے بندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، یہ تو 3 ہے۔ اور بندہ یہ بھی تو غور کرے کہ 3 ہی تو جملے تھے جو ایک انجان عورت جو اپنے قریب نہ آنے دے وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے۔ 3 ہی جملے ہوتے ہیں نا، تو 3 ہی جملے جو ہے وہ باہر کر دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں معاملات اگر خراب ہوں، معاملہ دینی ہونا چاہیے۔ اگر بیوی سے ناراضگی ہو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں ہر دفعہ مجھے اچھا کھانے کو ملے، آپ تھک ہار کے آتے ہیں تو سارا دن آپ کے بچوں کو بھی تو پالتی ہے، سارا دن آپ کے گھر کی بھی تو رکھوالی کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مثبت سوچ ہونی چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے کہ میں اگر کام سے تھک ہار کے آیا ہوں تو وہ بیچاری بھی تو سارا دن گھر میں لگی رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات عدم برداشت کیا ہے کہ ہمیں قوت برداشت نہیں ہے، ذرا سی باتوں پہ ہم جو ہے نا وہ سیکھپا ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ دین کی وجہ سے ہو معاملہ کہ یار نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، جو ہے وہ بہت زیادہ بے پردگی کا معاملہ ہے، تو ناراضگی سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اس کا بھی شریعت نے ایک حل بتایا ہے۔ حل کیا بتایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آپ کی نافرمان ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے بھی اگر یہ بھی ہے تو آپ پہلے سمجھائیں، اس کے بعد پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو ایک سزا ہوتی ہے کہ بستر الگ کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے عورت کے لیے۔ میری بات جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، ایک وجہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے۔ میرے پاس اگر کوئی علیحدگی والے معاملات آتے ہیں تو میں تو جان توڑ کوشش کرتا ہوں، یار اللہ ناراض ہوتا ہے، تو بہت کوئی حل نہیں اگر نکلتا تو اس کا طریقہ شرعی طور پہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے، ایک دے، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ عورت ہل کے رہ جاتی ہے اگر ایک طلاق بھی دے دے تو، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دوسری دیں، پھر اگر کوئی حل ہی نہیں نکلتا، بڑے بوڑھوں کو بھی بٹھال کے دیکھ لیا حل نہیں نکلتا تو پھر تیسری دیں۔ لیکن یہاں تو ڈائریکٹ 1 سے 3 پہ ہی بریک لگتا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بعد میں شرمندہ اور ندامت بہت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تو امام صاحب وہ آپ سے ضروری کام ہے، قمیص پہن کے آئے، اور میں نے کہا جلدی بول، قمیص کا مسئلہ نہیں، ہاں بولو۔ کہنے لگے یار وہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو پہلے کیوں نہیں سوچا؟ کہا لیکن وہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو امام صاحب، میرا منہ میری امی کی طرف تھا، اور میں نے کہا وہ تمہارے باپ کا حق تھا
منہ ادھر ادھر ہونے سے تھوڑی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو ہو جائے نہیں ہے۔ ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے یہاں یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ تحریری طور پہ جب تک نہیں دو گے، اچھا جو تحریری طور پہ دیتے تھے وہ کہتے ہیں منہ سے تھوڑی بولا ہے، او بھائی تحریری تو منہ سے بولنے سے زیادہ، وہ تو آپ کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، بیوی اس کی یہاں پاکستان میں، اس نے وہاں طلاق دے دی، اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو کوئی میسج بھی نہیں کیا، اس کو کوئی اطلاع بھی دینے والا نہیں ہے، لیکن طلاق ہو گئی جب بھی منہ سے نکالے۔ اب جب اس کے علم میں آئے گا تو وہ عدت گزارے گی، دیگر معاملات اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو بھی، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ نے واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا نا اور آپ ہی کا نمبر ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ آپ ہی ہو، تو طلاق ہو جائے گی۔ لکھ کے دینا، اسٹامپ پیپر یا کسی کورٹ کے ذریعے جانا، وہ تو خلا کا ایک الگ میٹر، ایک الگ موضوع ہے۔ تو طلاق تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی کہوں گا ایسی اس طرف جائے نہیں بندہ، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے ایک دے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، جس میں رجوع کا آپشن ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر طلاق دے دیں تو سب سے پہلے عورت تو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر جا، نہیں، جب تک وہ عدت گزارے گی وہ شوہر کے خرچے پہ رہے گی اس کے گھر میں، یہ مسئلہ ہے چلے یہاں تو کہتے جاؤ ہم کیا، ہم تیرا رستہ الگ میرا الگ، رستے تو الگ ہو گئے، لیکن جب تک عدت کا 3 ماہ 10 دن 3 پاکیاں وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اس کا نان نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہوگا۔ تو اسی طرح ایک طلاق اور 2 طلاق طلاق رجعی ہوتے ہیں، اس میں رجوع کا آپشن ہوتا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، 1 اور 2 طلاق میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، دوران عدت 3 ماہ 10 دن کے اندر خیال آ گیا نہیں یار میں غلط رستے پہ ہوں، وہ بھی کہتی چوری چوری دیکھ رہی کہ چلو ہاتھ پکڑ لے، چلو ختم کرو معاملے کو، اسے کہتے ہیں رجوع، ختم ہو گئی بات۔ 2 طلاقیں دی تھی نا میں، تو بھی اس میں بھی رجوع کا آپشن ہے، اس میں اور دوران عدت وہ کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا وہ کہے چلو دفع کرو، چلو ختم ہو گیا معاملہ، واقعی میں ختم، لیکن وہ جمع ہے بینک میں دونوں۔ اب احتیاط کیجئے گا، تیسری بولی تو وہ اب دوبارہ لوٹنے کا رستہ نہیں رہے گا۔ تو 2 میں رجوع ہوتا ہے اور شوہر کے گھر میں عدت ہوگی، دوران عدت ہاں 3 ماہ 10 دن گزر گئے اور رجوع بھی نہیں کیا، اب احساس ہو جائے تو کیا کرے؟ اب احساس ہو جائے تو یہ ہوگا کہ یا تو عورت آپ سے آزاد ہو گئی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کرے، 1 اور 2 میں بات کر رہا ہوں، اور اگر وہی شخص دوبارہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب وہ تجدید نکاح کرے گا۔ 1 اور 2 میں دوران عدت اگر رجوع کر لیا تو نکاح کی حاجت نہیں، معاملہ رفع دفع ہو گیا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اور اگر 3 ماہ 10 دن گزر گئے اور دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر حلالے کے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، 1 اور 2 میں وہ تجدید نکاح کر لے، اور اگر نہیں کرتا تو اب وہ آزاد ہے اس سے، اب وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ اور اگر 3 کہہ دی، طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق کنایہ ہوتی ہے، طلاق کنایہ کہ تو 80 الفاظ لکھے، اس میں طلاق کا جملہ بھی نہیں ہے، طلاق کی نیت سے کہا شکل گم کر، اپنی راہ لے، رستہ ناپ، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، ایک جملہ ہے یہ، لیکن طلاق کی نیت سے کہا، طلاق کنایہ میں تینوں ہی پڑتی ہیں۔ ورنہ اگر کسی نے کہا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یا تجھے طلاق دی فلاں کہا، تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اب ہمارے یہاں المیہ کیا ہے، پھر جاتے ہیں ایسے کے بعد جو مطلب کا فتویٰ دے دے، جیسے غیر مقلدین جو ہے نا، جو کسی امام کو نہیں مانتے، وہ 3 کو 1 مانتے ہیں، پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے بندو حرام کاری کی طرف جاؤ گے، 3 چماٹ 3 ہی ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتا، تو لوگ اس طرف جب دل کا فتویٰ مل جائے جو دل چاہ رہا ہے پھر وہ مان لیتے ہیں۔ بہرحال موضوع کافی طویل ہو گیا، تو اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اور جو ہے وہ اس طرف ہم نہ جائیں کہ عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے، اور جب بھی ایسا معاملہ ہو، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، کسی اہل علم سے، نہ امام سے، نہ حافظ صاحب سے، نہ قاری صاحب سے، بعض علماء کا بھی کام نہیں ہے یہ، وہ جو پڑھا ہے وہ بتائیں گے، میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، لیکن فی الوقت جو حالات و معاملات آپ کے ساتھ ہیں اس کے لیے آپ نے ایسے مفتی کے پاس جانا ہے جو رننگ میں ہو، جس کا کام ہی دن رات یہ ہو۔ وہ جی ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا، بڑوں تھوڑی فیصلہ کریں گے۔ بعض لوگ اس طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ جو ہے وہ مسکینوں کو کھلا دیں، وہ اس کا حل نہیں ہے۔
3 دے دی نا، نکاح سے نکل گئی، اب اس کا دوسرا راستہ ہے کسی اور سے نکاح کرے، اپنی مرضی سے وہ طلاق دے عدت کر کے، پھر دوبارہ عدت ہو، پھر وہ حلالہ جسے کہتے ہیں اس سے رجوع ہوگا، لیکن اس طرف جانے سے پہلے بھی کسی مفتی سے رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔